خیالات چل رہے تھے میرے ذہن میں۔ پھر انہوں نے مجھے قرآن پیش کیا اور مجھے کہا گیا کہ اس کو گھر لے جائیں، اس کو پڑھیں، اور اگر کوئی سوالات ہوں تو واپس آ کر ہم سے پوچھ لیں۔ میں اتنا خوش تھا کیونکہ میرے ذہن میں کہ مجھے تو سارا ثبوت مل چکا تھا اور اس کو مجھے کوئی سمجھائے گا بھی، یہ تو لاٹری جیتنے سے بھی بہتر ہے، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ تو پھر میں نے وہی کیا، میں نے پڑھا اور پھر میں واپس گیا اور بار بار جاتا رہا، اور وہ کافی حیران ہوئے کہ یہ غیر مسلم پھر آ جاتا ہے۔ میں نے پڑھا اور میرے پاس بہت سارے سوال تھے۔ آپ نے کہا کہ آپ سے میں پوچھ لوں، تو اب میں آ گیا ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ سارے مذہبوں کی کوئی کتاب ہوتی ہے، اور وہ کتاب رہنمائی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کچھ سیدھے راستے پر لاتی ہے، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارے پورے فرائض انجام دیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اور میرا اسلام کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ لوگ جو میرے پہ حملہ کر رہے تھے عراق میں، اور وہ ساری جنگ اور لڑائی، تو وہ ساری چیزیں قرآن سے میچ نہیں کر رہی تھیں۔ اور یہ لوگ جو منسی انڈیانا میں رہتے تھے، وہ ساری چیزیں کر رہے تھے جو قرآن میں لکھی تھیں۔ تو وہ لوگ نہیں تھے تو یہ لوگ تھے۔ میری ذہانت کی کسی نے تعریف کبھی نہیں کی، مگر اس وقت مجھے خیال آیا، سچ یہ تھا جن لوگوں کو میں نے دیکھ کے سوچا کہ اسلام ایسے ہے، وہ لوگ اچھے نہیں تھے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی طرح ہے۔ تو پھر میں بدلا آہستہ آہستہ۔ میں نے سوچا یہ اچھے مسلمان ہیں، میں نے سنا ہوا تھا کہ اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور جوں میں مختلف لوگوں سے ملا اور اسلام کے بارے میں پڑھتا رہا، اور اچھی ویڈیوز اور بری ویڈیوز اسلام کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ اس وقت کافی بری ویڈیوز بھی تھیں، تو جب میں نے موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ساری بری ویڈیوز ایک نفرت کی جگہ سے آئیں۔ کوئی مطابقت نہیں ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جو یہ بری ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں۔ تو میں پھر پڑھتا رہا اور بس اور پڑھتا رہا۔ آہستہ آہستہ میرے برے خیالات کم ہوتے گئے اور پھر چلے گئے، اور پھر پڑھتے پڑھتے میں نے کچھ آیات پڑھی قرآن میں، جس طرح کے 5:32، جس میں لکھا تھا ایک انسان کی موت پورے انسانیت کی موت ہے۔ نہیں، یہ لوگ تو اندھا دھن مار دھاڑ کر رہے تھے جن سے میں نے اسلام کا تاثر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر کیا کرنا ہے، تو قرآن پڑھتے جائیں، اور پھر آپ کو کچھ اور آیات ملتی ہیں قرآن میں سے، جیسے کہ اللہ نے ہمیں مختلف قوموں میں بانٹا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص لوکل گورنمنٹ میں کام کر رہا ہے، اور روٹری کلب میں اور مختلف تنظیموں میں۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ سب سارا اس طرف چل پڑا۔ تو وہ کون سی بنیادی چیز تھی جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچا دین ہے؟ ہاں، تو مجھے احساس ہوا کہ اسلام میرے لیے ٹھیک ہے اپنے قرآن پڑھنے سے اور قرآن کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے۔ تو میں لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے، میں واپس جا کے اس موضوع پہ تحقیق کرتا تھا۔ تو قرآن پڑھنے سے اور یہ احساس کرنے سے کہ یہ میرے اندر کچھ اثر کر رہا ہے، بلکہ یہ الفاظ میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میں ان لفظوں کو محسوس بھی کر رہا ہوں۔ تو حقیقتاً آپ نے کب کہا مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے؟ اپنے خوابوں کی وجہ سے، جن میں مجھے ایک ہدف پر خون نظر آتا تھا۔ ٹکٹ کے اوپر میں رائفل رینج پر تھا جہاں پہ آپ بندوقوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ میں وہاں پر ایک کاغذ کے ہدف پر فائر کر رہا تھا، اور وہ دشمن کو دیکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں اپنے دشمنوں کو ایک غیر انسانی طور پر دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ صرف ہدف تھے، انسانوں کی زندگیاں ختم کرنے کا احساس سے نمٹنے کا موقع تھا۔ اور مجھے یاد ہے میرے آخری خواب میں ایک کاغذی ہدف میں سے خون نکل پڑا۔ میں وہاں گیا اور اس کو میں نے صاف کیا، مگر خون نہیں رکتا تھا۔ وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا مجھے مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ اب میری انسانیت واپس آ رہی ہے۔ اس سے پہلے میرے میں انسانیت نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ تو انسانیت واپس آئی، اور میں نے اسلام کو دیکھا اور اس کی تعلیمات کو دیکھا جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اس نے مجھے کچھ دیا، ان چیزوں کے بارے میں ایک شعور پیدا ہوا، کون، کب، کیوں، کیسے اور کیا۔ اس نے مجھے ان سوالوں کے جواب دیے اور میں بہت خوش تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا۔ اور پھر آپ نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کیا، آپ سب سے پہلے کہاں گئے؟ یہ ایک بڑی مزیدار کہانی ہے۔
بہت سے عیسائیوں کے ذہن میں سالوں سے یہ تصور رہا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان تمہیں پکڑ لے تو وہ تمہارے گلے پر تلوار رکھ کر کہے گا کہ اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ میں جمعے کو دوبارہ اسلامک سینٹر گیا، میں 2 لوگوں سے ملا، وہی 2 لوگ جن سے میں سب سے پہلے ملا تھا۔ ان سے میری جان پہچان ہو گئی تھی، دوستی ہو گئی تھی، اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے شہادت لینی ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ وہ سینہ بسینہ کھڑے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں اور دونوں اکٹھے کہتے ہیں نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ یا اللہ! اور بس میں وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہ گیا اور میں نے کہا کیا مطلب نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں اور بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آ جاؤ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ کافی مزیدار تجربہ تھا۔ پھر میں وہ دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے انگریزی میں بولا، پھر میں نے عربی میں شہادت دی، اور جب میں عربی میں شہادت دے رہا تھا تو میری عربی اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ میں نے کبھی عربی پڑھی نہیں اسکول میں، تو مجھے ایسے لگا جس طرح ایک بہت بڑا وزن میرے سے اٹھایا گیا ہے۔ میں بس وہاں کھڑا رہا اور اپنے ہاتھ ایسے پھیلا کر بس کھڑا رہا، اور بس مجھے وضاحت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بس ایسے لگتا تھا کہ میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ کیا آپ نے انہیں بتا دیا کہ آپ اس جگہ کو دھماکے سے اڑانے والے تھے یا کسی اور نے بتایا؟ یہ ایک تیسرے بندے نے ان کو بتایا تھا۔ تو میں کالج گیا، اتنا وقت گزر چکا تھا، میں 40 سال کا ہو گیا اور میں نے پہلی دفعہ کالج میں داخلہ لیا۔ ایک تو بزرگ ہونے کے ناطے اور اتنا زیادہ تجربہ ہونے کے ناطے میرے پروفیسروں کے ساتھ ایک الگ قسم کا رشتہ تھا باقی طالب علموں سے، ایسے لگتا تھا کہ ہم دوست ہیں۔ اور ایک دن میں اپنے پروفیسر کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ہم کافی پی رہے تھے، اور مجھے نہیں پتا کیوں مگر میں نے اس کو یہ کہانی ساری بتائی، اور جب اس نے یہ ساری کہانی سنی وہ بس وہاں منہ کھلا کھڑے رہ گئی، بالکل حیران کن رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہیں یہ کہانی بتانی چاہیے، یہ کہانی تو لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ تو وہ میرے سے پوچھتی ہے کہ تم دوپہر کو کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کافی کے بعد میں گھر جانے لگا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تم میری اگلی کلاس میں آؤ اور وہاں پر یہ کہانی سناؤ۔ تو میں وہاں گیا اور میں نے بتائی، تو اس کلاس میں کوئی بندہ تھا جس نے سوچا کہ اس کو